أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر قرآن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیات 40، 41 اور 42 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ بقرہ کے 4 رکوع اس سے پہلے مکمل ہو چکے تھے. آیات 39 کی جو ہے وہ 39 آیات کی تفسیر بھی مکمل ہو چکی تھی، اور آج جو ہے وہ ہم 5ویں رکوع سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. میں جو آج کے سیگمنٹ میں بڑی پیاری اور خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی 3 آیات کی، ان کا پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے مختلف حصوں پر ہم مختصراً بات کریں گے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلت، جو میں نے نازل فرمایا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور اس کے پہلے کافر
نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حقیقت کو تم جانتے بھی ہو۔ حضرات محترم، اس سے پہلے چار رکوع جو سورہ بقرہ کے ذکر کیے گئے، ان 4 رکوع میں آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کو آپ دیکھیں کہ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر کفر والوں کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، پھر یا ایھا الناس، پھر اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر۔ تو پوری کائنات کو ایک دعوتی انداز میں مخاطب کیا گیا ہے 4 رکوع کے اندر۔ اب اس کے بعد 5ویں رکوع میں آغاز ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے تذکرے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ منورہ میں جو اقوام آباد تھی اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی قوم یہود بھی تھی، اور یہ یہود جو ہے ظاہر ہے کہ دعوے دار تھے کہ ہم جو ہے صاحب کتاب بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم پر انبیاء بھی تشریف لائے اور ہم پر کتابیں بھی اتاری گئیں، اور ہم علم والے بھی ہیں، اور معیشت پر بھی ان کا کنٹرول، معاشرت پر بھی ان کا کنٹرول، اور ایک بڑے مضبوط حال میں جو ہے یہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی تو ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے ان کی قدر نہ کی تھی کہ ان کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ کتابیں تو ان کے پاس آئیں، مگر انہوں نے تحریف کی اور تبدیلی کی۔ اب اپنی اس ساری چیزوں پر پردہ ڈالے ہوئے، اپنی خرابیوں کے ساتھ، اپنی بدعمالیوں کے ساتھ یہ اس معاشرے میں سب سے بہترین بن کر رہ رہے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے دور کی امت مسلمہ ہے جو خرابیوں کا شکار ہے۔ تو اب جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلے انہیں بھی مخاطب کیا گیا ہے، تاکہ ایک تو لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ واضح ہو کہ یہ کیا ہیں، ان کی موجودہ کیفیت کیا ہے اور بدعمالیاں کیا ہیں، اور دوسری طرف اللہ پاک کا جو انداز ہے کہ وہ اپنے سارے بندوں پہ رحم فرمانا چاہتا ہے، تو بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی گئی ہے، اسلام کی دعوت دی گئی ہے، نیک اعمال کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کے سامنے سارا صحیح رخ پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس پر آپ توجہ فرمائیے گا کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک، یعنی تقریباً 10 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں مسلسل اللہ پاک نے اہل یہود کا تذکرہ فرمایا۔ 10 رکوع ان سے اللہ پاک مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے۔ البتہ ایک فرق ہے، ان 10 رکوع میں جو پہلا رکوع ہے یعنی 5واں، اس رکوع میں اللہ پاک نے ان کو دعوت دی ہے ایک رکوع میں، اور دعوت میں ہوتا ہے تھوڑا نرمی کا انداز، تو ایک قدر نرمی سے بات کی گئی ہے، حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ پلٹ آئیں جو صحیح راستہ ہے اس کی طرف۔ اس ایک رکوع کے بعد جو باقی 9 رکوع ہیں نا، اس میں اللہ پاک نے ان پر فرد جرم عائد کیے کہ یہ کیا کرتے رہے، ان کے پچھلے کیا کرتے رہے، ان کے آبا کیا کرتے رہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اسی روش پر چل رہے ہیں، وہ سارا اللہ پاک نے 9 رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تو آج جو ہم اس وقت اس سیگمنٹ میں موجود ہیں، وہ جو دعوت والا رکوع ہے نا، 5واں رکوع، اس کی 3 آیتیں اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دیکھیں بنی کے معنی تو ہوتے ہیں اولاد اور بیٹے کے، اور اسرائیل جو ہے نا یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں بندہ، اور ایل جو ہے وہ سریانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو، تو اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام ان کا یعقوب ہے۔ یعقوب کہتے ہیں بعد میں آنے والا، یہ حضرت اسحاق کے بعد میں آئے تھے۔ جیسے حضرت اسحاق کی بشارت ہوئی تھی ویسے ہی ان کی بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی تھی، تو یعقوب کہلاتے ہیں، اور لقب ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ۔ اب ان کے 12 بیٹے ہوئے،
اور 12 بیٹوں سے یہ قوم آگے چلی جو یہود کہلاتی ہے، تو اس لیے وہ 12 بیٹوں سے آگے 12 جو قبیلے چلے ہیں ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو اب جب اللہ نے یوں فرمایا یا بنی اسرائیل، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت یعقوب کی تمام اولاد جو یہود کہلاتے ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ تو فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اللہ پاک نے ان پر کیا کیا نعمتیں فرمائیں؟ اللہ پاک نے ان کو نبی عطا فرمائے، اللہ پاک نے ان کو شریعت عطا فرمائی، جس کا ذکر خود قرآن میں مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو کہ اس نے تمہیں جو ہے وَاسَقَكُمْ بِهِ، تمہیں ایک شریعت اور مضبوط وعدہ عطا فرمایا۔ شریعت جو ہے وہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ اللہ نے انعام کیا ہے، تمہیں نبی بھی عطا کیے ہیں، بادشاہ بھی عطا کیے ہیں۔ حضرت سلیمان دیکھیں کیسے بادشاہ، حضرت داؤد دیکھیں بادشاہ، حضرت طالوت بادشاہ، اور نبیوں کا ایک طویل سلسلہ ان کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو یہ نبیوں کی اولادیں ہیں اور ان کے آبا انبیاء کرام ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اس نعمت کو یاد کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ انہوں نے اس کو اپنے تکبر کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، دنیا میں کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ اور آج اس نزول قرآن کے 1400 سال بعد بھی یہ اسی خبط میں مبتلا ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور باقی دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آج بھی جو اپنی نسل سے نہیں ہے اس کو مانتے نہیں ہیں بالکل۔ لیکن مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنے پیارے الفاظ میں ان کو یاد دلایا، یاد کرو، یعنی 2 دفعہ نعمت کا لفظ آیا، میری نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر تمہیں نبیوں کی اولاد بنایا ہے تو میں نے بنایا ہے۔ جب میں نے تمہیں نبیوں کی اولاد بنایا ہے تو میں نے ہی محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، میں نے ہی قرآن کو بھیجا ہے۔ تم کون ہو؟ ذاتی حیثیت تمہاری کیا ہے؟ اپنی ذات میں تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر میری مہربانی نہ ہوتی، میں انعام نہ کرتا تو تم کیا ہوتے؟ یہ تو میرا انعام ہے، میں نے تمہیں نبیوں کی اولاد بنایا، تم اس پہ اتراتے ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو۔ فرمایا یاد کرو، کتنے پیارے الفاظ ہیں، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے یاد دہانی فرمائی۔ اگلے جملے میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ نے ان سے جو وعدہ لیا وہ وعدہ کیا تھا؟ تورات کتاب الاستثناء سے، آیت نمبر تورات سے کتاب الاستثناء کی 19 اور 20 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تورات میں اللہ نے ان سے کیا وعدہ لیا۔ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی کو بھیجوں گا اور اپنا کلام اس کی زبان سے جاری کروں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات آج بھی تورات میں موجود ہیں۔ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے نبی آخر الزمان جب آئیں تو ان پر ایمان لانا۔ اب مدینے کے یہود کو اللہ یاد دلا رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ آخری نبی کی بات ماننی ہے، وہ آخری نبی آ چکے ہیں، ان آخری نبی کی بات مانو۔ سورۃ الاعراف میں اس وعدے کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے
کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہماری قوم کے لیے لکھ دے، اللہ نے فرمایا یہ میں نے اس کو عطا کر دیا ہے جو محمد عربی کے ماننے والے ہوں گے۔ یعنی جب حضور آ جائیں تو پھر جو ان کی پیروی کرے گا، یہ انجیل اور تورات میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے لکھ دیا ہے، مکتوباً عندہم، لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے تبھی آپ کو دنیا آخرت کی بھلائی ملے گی۔ تو یہ وعدہ یہاں آیت نمبر جو ہے 40 میں اللہ پاک نے ذکر فرما دیا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، اب تمہاری بلندی اسی میں ہے کہ تم محمد عربی کی غلامی اختیار کر لو۔ تمہیں نبیوں کی اولادوں میں میں نے پیدا کیا اور اپنے آخری نبی کو بھی میں نے بھیجا۔ اور موسیٰ کے ماننے والوں، موسیٰ کو اگر میں نے بھیجا تو ان کو بھی میں نے بھیجا۔ موسیٰ کو مان کر ان کا انکار کرتے ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرا وعدہ پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ عربی میں جو ہے نا ورب پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل مفعول یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ۔ اگر عربی میں آبجیکٹ جو ہے وہ ورب سے پہلے آ جائے تو اس میں اہتمام کا معنی ہوتا ہے۔ ایایا جو ہے اس کو ہونا تو بعد میں چاہیے تھا لیکن پہلے آ گیا فرحبون سے، تو اب اس کے معنی ہوں گے اہتمام ہے، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ جیسے ایاک نعبدو میں صرف میری ہی عبادت، تو یہاں بھی صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ جملہ کیوں فرمایا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو؟ یہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے ڈر پالے ہوئے ہیں نا کہ اگر نبی آخر الزماں کی پیروی کی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اگر ان کی پیروی کی تو ہماری شان ختم ہو جائے گی، ہماری مرکزیت ختم ہو جائے گی، ہمارے چندے نذرانے بند ہو جائیں گے جو ہم نے لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے وصول کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈر نہ بناؤ، یا فرحبون، بس میرا ڈر اپنے دل میں پال کے تب زندگی گزارو تو بچ پاؤ گے۔ جو دنیاوی عزتوں کو ڈر بنا لیتا ہے، چھوٹی عزتوں کو ڈر بنا لیتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات! اللہ فرماتا ہے قرآن کو اپنی چڑ کیوں بناتے ہو؟ یہ قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ظالموں، اس قرآن نے تو تمہاری تورات کی تصدیق کی ہے، اس نے تو تمہاری انجیل کی تصدیق کی ہے، اس کو تو تم آنکھوں سے لگاتے، اس پر ایمان لاتے۔ جو تمہاری بدعمالیاں اور جو تمہاری برائیاں ہیں اس پر یہ انکار کرتا ہے، تمہاری تحریفوں کو رد کرتا ہے، مگر جو اصل کتاب ہے اس کی تو تصدیق کرتا ہے یہ، تو اس کو چڑ کیوں بناتے ہو؟ اپنی ایمان لاؤ اس پر۔ یہ اسی کا تسلسل ہے تورات کا اور انجیل کا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہے۔ اور اول کافر نہ بنو، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو مدینے والے ہیں، دیگر لوگ ہیں یہود کے علاوہ، ان کو تو ابھی نبی سے تعارف ملا ہے اور تم تو اپنی کتابوں سے اس نبی کو پہچانتے ہو۔ تو ظالموں یہ بتاؤ کہ تمہیں پہلے ماننا چاہیے یا ان کو پہلے ماننا چاہیے؟ بتاؤ۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو اول کافر ہو جاؤ گے۔ ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اس کو آیات کو مکمل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آیات کی تفسیر جہاں سے ہم نے اپنے سلسلے کو منقطع کیا تھا بریک میں، وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں کہ اللہ پاک یہود سے کہتا ہے کہ اول کافر نہ بنو، یعنی تم اس کے منکر نہ بنو، اور تم اگر انکار کرو گے تو پہلے کافر ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ یعنی فوکس اس پر ہے کہ دین کے بیوپاری نہ بنو، قرآن جو حق ہے اس کے بیوپاری نہ بنو، حق کو بیچو مت۔
یہ اصل مقصود ہے بتانا. باقی رہی کہ اس کے بدلے میں جو تم قیمت لیتے ہو وہ اگر ساری دنیا بھی لے لو نا دین کے بدلے تو وہ تھوڑی ہی ہوگی. تھوڑی قیمت کے بدلے دین کو نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور میرا ہی تقوی اختیار کرو. اور ایک ان کی اور بڑی برائی ہے، اس کو اللہ نے ڈسکس کیا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو. یہ یہی کرتے تھے کہ چند چیزیں اپنی بھی داخل کر دیں اور چند چیزیں وحی کی ہیں یعنی تورات کی ہیں یا انجیل کی ہیں. تو جب یہ مکس کر دیتے تھے تو حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ مل جایا کرتا تھا، صحیح غلط کے ساتھ مل جایا کرتا تھا. ایک تو یہ ان کے اندر برائی تھی. دوسری چیز کیا تھی؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ حق کو چھپاتے تھے. مکس بھی کرتے تھے اور حق کی بات چھپاتے بھی تھے. یہ کیوں نہیں بتاتے تھے دنیا کو کہ تورات میں محمد عربی کا مکھڑا کیسا ہے، یہ کیسے بیان کیا گیا، حضور کے اوصاف کیسے ہیں، تورات میں کیا لکھا ہوا؟ نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے. نبی کے اوصاف چھپاؤ. اللہ کہتا ہے ظالمو حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ حق کو باطل کے ساتھ مکس کیوں کرتے ہو؟ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے صحیح بتاؤ نا ہمارے نبی کیسے ہیں، حق کیسا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہیں ساری خبر بھی ہے، ساری کتابیں پڑھ بھی رکھی ہیں. جان بوجھ کے، اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو ہوتا ہے جو بھول کر غلطی کرے، تم جان بوجھ کے غداری کرتے ہو، جان بوجھ کے تم یہ جرم کرتے ہو، اور اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوتا جو جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے. تو آیت نمبر 42 تک کی ہم نے یہ تفسیر مکمل کی.